عبید علی انڈیا سے پوچھتے ہیں وراثت کے بارے میں میرا ایک سوال ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر وراثت تقسیم نہیں کرتا، اس کی نیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو خود یہ وارث اپنی وراثت تقسیم کر لیں گے، جبکہ یہ آپس میں جھگڑے کا سبب بھی ہوتی ہے۔ ورثہ اس وقت بہت مستحق ہیں اور اسے رہنے کے لیے جگہ بھی کم پڑ رہی ہے، یوں وراثت تقسیم نہ کرنے کا یہ عمل کیسا ہے اور شریعت اسے کس نظر سے دیکھتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے اس کا یہ عمل، وراثت زندگی میں تقسیم ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں تصور پیدا ہو گیا نا کہ ابا بوڑھے ہونے لگے تو بیٹے مطالبہ شروع کر دیتے ہیں کہ ابا آپ وراثت تقسیم کر دیں، یہ تو اس سے بڑی کم ظرفی اور کوئی نہیں ہوگی کہ آپ اس چکر میں کہ ابھی ابا مرنے والا ہے، مرے گا تو ہم اس کو تقسیم کریں گے۔ والد کی ہرگز ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تقسیم کرے، اس کے مرنے کے بعد پھڈے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، یہ آپ کا ہیڈیک ہے، یہ اس کا ہیڈیک نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ بھئی تم نے اپنے مرنے سے پہلے میراث تقسیم کیوں نہیں کی تھی۔ ایک چیز ان پر لازم ہی نہیں تو ان سے پوچھے گا کیوں اللہ؟ یہ تو مرنے کے بعد جو ورثہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے تقسیم کریں۔ اگر یہ آپس میں لڑتے ہیں یا ان میں سے کوئی کسی کا حق دبا کے بیٹھتا ہے، اللہ ان سے پوچھے گا کہ بھئی تم نے فلاں کا حق کیوں دبایا تھا، اس مرنے والے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اس لیے زندگی میں کسی سے میراث کا مطالبہ کرنا یہ تو بہت کم ظرفی کی بات ہے، بے مروتی کی بات ہے، کہ اس کا مطلب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تو ویسے ہی زندگی ختم ہو گئی، اب تو یہ ویسے ہی ہمارا ہونا ہے تو لہٰذا آپ ابھی سے تقسیم کر دیں۔ ایسے آدمی کو یہ بات کہنے سے پہلے شرم آنی چاہیے، سوچنا چاہیے، اگر آپ کا بیٹا آپ کو بولے تو آپ کو کیسے لگے گا؟ تو یہ بالکل غلط تصور ہے۔ ہم نے یہ ٹھیک ہے اگر کوئی آدمی زندگی میں چاہتا ہے کہ بھائی اس طرح میرے مرنے کے بعد تقسیم کر لینا اور وہ شریعت کے مطابق وصیت کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کا سمجھو اپنی طرف سے ایک احسان کا معاملہ ہے، وہ خود اگر چاہے تو سبحان اللہ اچھی بات ہے، اس کو بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے میراث تقسیم کی۔ میراث تو میراث کہلاتی ہی اس وقت ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے اور پیچھے کچھ چھوڑ کر جائے، اس کو میراث کہتے ہیں۔ جب تک وہ آدمی زندہ ہے وہ کسی کی میراث نہیں، وہ اس کا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ پورا کسی کو صدقہ دے دے، وہ جناب کچھ بھی کرے، بیچ دے، اس کا اختیار ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ زندگی میں کسی سے مطالبہ کریں کہ آپ اپنی میراث تقسیم کریں۔ عشاء کی نماز میں زید پرنس انڈیا سے، عشاء کی نماز میں دعائے قنوت کی جگہ کوئی دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں یا دعائے قنوت ہی پڑھنا چاہیے؟ دعائے قنوت آتی ہے تو دعائے قنوت ہی پڑھیں، نہیں آتی تو کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کوئی بھی دعا پڑھ لیں، کوشش کریں دعائے قنوت سیکھ لیں پھر وہ پڑھیں۔ مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں نماز جنازہ کے بعد قرآن کا دور کرتے ہیں، اسقاطی دائرہ ہیلا، اس کے بعد پیسے تقسیم کرتے ہیں، اس میں تقریباً 45 منٹ لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر جا کر دفناتے ہیں۔ ہمارے بریلوی بھائی اس کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں، ابن ماجہ، ابو داؤد، کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں، ساتھ ساتھ جائز ناجائز کی دلیل حوالے کے ساتھ بیان کریں۔ دیکھیں یہ جو اسقاط کا ہیلا کیا جاتا ہے نا، اس پر تو کوئی پتہ نہیں کتنے رسالے لکھے جا چکے ہیں، کتنے فتاوی لکھے جا چکے ہیں، اب بھی کچھ علاقوں میں شاید یہ رہ گیا، باقی تو اکثر علاقوں میں تو الحمدللہ یہ جو ایک بدعت تھی، ایک ناجائز رسم تھی، یہ ختم ہو چکی ہے۔ یہ جو اسقاط کا ہیلا ہے بالکل ناجائز ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ جب آپ نے جنازہ پڑھ لیا فوراً لے جا کے اس کی تدفین کریں، اس طرح جناب کچھ پیسے لے دے کے اس کی نمازیں بخشوانا، اس کے سارے کام بخشوانا کہ بس اب اس کی نمازیں معاف ہو گئیں، یہ معاف ہو گیا، یہ کوئی شریعت کا فلسفہ نہیں ہے۔ کوئی ہوگا یہودیوں عیسائیوں کے نزدیک یہ سب کچھ ہوتا ہوگا، اسلام میں جس کا جو حق ہے وہ آپ اس کو پراپر طریقے سے ادا کریں تو اس کا حق ادا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ مرنے کے بعد آپ نے کسی کو کپڑے دے دیے، کسی کو پیسے دے دیے اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، دھل دھلا جائے گا، یہ بات شرعی نقطہ نظر سے ٹھیک نہیں ہے۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جیسے کمپنیز انویسٹمنٹ لیتی ہیں اور اس کے اوپر ہر مہینے طے شدہ پرسنٹیج دیتی ہیں، مثلا 7 سے 14% وغیرہ، جو کہ ہر مہینے بدلتا رہتا ہے، تو کیا یہ تجارت جائز ہے اور اس پر حاصل ہونے والا فائدہ جائز ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں اس طرح مبہم سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کمپنی کس کمپنی میں آپ نے انویسٹ کیا ہے، اور آپ نے یہ لکھا ہے کہ 7% یا 14%، اگر آپ کو آپ کی انویسٹمنٹ کا 7% وہ دے رہی ہے کمپنی، مثلا آپ نے 10,000 انویسٹ کیے ہیں اور 10,000 کا 7%، 1 لاکھ انویسٹ کیے ہیں اور اس کا 7% دے رہی ہے، اس کا مطلب 7,000 روپے یہ فکس پروفٹ ہے۔ 14% کا مطلب 14,000 روپے، یہ فکس پروفٹ ہے، تو فکس پروفٹ لینا جائز نہیں ہوتا۔ وہ پرسنٹیج ایکچول پروفٹ کا آپ طے کر سکتے ہیں کہ جو بھی ایکچول پروفٹ ہوگا اس ایکچول پروفٹ کا اتنا % میں آپ کو دوں گا، تو اس کی پوری آپ تفصیل لکھیں، اس کے بعد ہی اس کی کوئی تفصیل بتائی جا سکتی ہے وضاحت کے ساتھ۔